خوشنودی محمد و اہل بیت، ارے خوشنودی محمد و اہل بیت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد و آل طیبین الطاہرین۔ اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد و آل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس معرفت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پارٹ نمبر 11 یعنی 11۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو حالات تھے، الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہر پہلو پر گفتگو کی جائے، اور آج جس پہلو کی طرف جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مختلف واقعات پیش آئے، یعنی عابد لوگوں کے، عام لوگوں کے، خدا کی بارگاہ میں سوال کر کے، خدا کی منشا جان کر، اور ان واقعات میں بھی ہمارے لیے بڑے عظیم پیغامات ہیں۔ تو سب سے جو مشہور چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ تو ہر ایک نبی کے اپنے امتیازات ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کہا گیا، تو چونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی کی عظمت و شان کو نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ نبی خود سے کلام نہیں، بلکہ یہ خود سے نہیں بتاتا، بلکہ خدا سے کلام کرتا ہے اور وحی الہی لے کر آتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کلیم خدا ہونے کی، یعنی کلیم اللہ کا لقب پانے کی روایات اہل بیت میں متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں، ہم چند پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول کیا ریزن ہے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب نوازا گیا؟ فرمایا لکثرت صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محمد اور اس کی آل پر کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت کے صدقے میں ان کو لائق کلام سمجھا، یعنی ان سے پروردگار نے گفتگو کی، یعنی درود شریف کی برکت سے۔ دوسرا ریزن جو ہے، روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، یا موسیٰ اتدری لما استفیتک، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو میں اللہ نے تمہیں کیوں چنا ہے، نبوت کے رتبے پر کیوں فائز کیا ہے؟ لما استفیتک بکلامی دون خلقی، اے موسیٰ تم جانتے ہو کہ میں نے تم میں اپنے راز و نیاز یعنی کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا، اپنی مخلوق میں سے کسی سے گفتگو نہیں کی، یعنی اس دور میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یا رب، اے بار الہ میں نہیں جانتا۔ قال لأنی اطلعت الى قلبک فوجدت فیہ حب محمد واخیہ علی وصیہ وحب ذریتہما الطاہرہ فبذالک استفیتک وکلمتک۔ تو آواز قدرت ہے، یہ موسیٰ میں اللہ نے تمہارے دل میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی محبت، اس کے بھائی علی مرتضیٰ کی محبت جو ان کا وصی بھی ہے، اور ان کی پاک ذریت کی محبت کو تمہارے دل میں پایا، تو ان پاک ہستیوں کی محبت اور مودت کے صدقے میں نے تجھے لائق کلام سمجھا۔ اللہ، یعنی یہ عظمت اگر ملی ہے کلیم خدا بننے کی، تو وجہ کیا ہے؟ یعنی محمد وآل محمد کی محبت، ان کی محبت کی بدولت۔ تو یہ سعادت مند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں
محبت اہل بیت سے نوازا۔ تیسرا ریزن جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں جب امام سے پوچھا گیا کہ کیوں حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، فرمایا قالا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان موسیٰ قال یا رب بحق محمد وآل محمد الا کلمتنی فکلمہ اللہ تعالی فسمی کلیم اللہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کو محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ دیا کہ یعنی بار الہ تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ مجھ سے بات کر، مجھ سے کلام کر، تو پروردگار نے محمد وآل محمد کے حق کے واسطے کو رد نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ سے بات کی، تو پھر اسی کے بعد آپ کو کلیم اللہ کا لقب نوازا گیا۔ یہ تھا تیسرا ریزن۔ نمبر 4 روایت میں ہے کہ ان موسیٰ کان کثیر العبادہ و شدید الخوف من اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طرز زندگی تھا، آپ کثرت سے عبادت خدا بجا لاتے تھے اور خوف خدا کی ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا فرزند رسول امام کو حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا گیا، ان کو کلیم اللہ کے لقب سے کیوں نوازا گیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کلیم اللہ کیوں بنایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہ مجھے نہیں معلوم، تو بہتر جانتا ہے، تو آواز قدرت ہے اے موسیٰ میں نے اپنے بندوں میں سے تمہیں زیادہ خاشع اور خاضع پایا ہے، تم یعنی تمہارے اندر خشوع اور خضوع ہے، عاجزی ہے، تم حکم الہی کے سامنے تابعدار رہتے ہو، تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، تمہارے اندر غرور نہیں ہے، تو لہٰذا تمہاری یہ عادت خدا کو بڑی پسند ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انکا اذا صلیت وضعت خدک علی التراب، اے موسیٰ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنا رخسارہ خاک پر رکھتے ہو تو تمہاری یہ ادا مجھ اللہ کو بڑی پسند ہے، تمہاری اس عاجزی و انکساری کے سبب سے میں نے تجھے کلیم اللہ بنایا۔ اسی لیے نماز کے بعد جب سجدہ کریں تو آپ کیا کریں، جب پیشانی سجدہ شکر کرتے ہیں نا، تو اس لیے علماء نے آداب میں ذکر کیا ہے کہ دائیں رخسارہ بھی لگائیں، پھر بائیں رخسارہ بھی لگائیں، پھر دوبارہ پیشانی رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے، اور اس کے آداب اذکار موجود ہیں، تو خدا کو یہ بڑا پسند ہے، یعنی اپنے رخسارے لگانا خاک پر سجدے کے مقام پر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اب یہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی، یعنی کس کی طرف ہے، خدا کی بارگاہ عاجزی۔ تو اب یہ جو مختلف روایات ہیں ان کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ان روایات میں تو یہ ریزن بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا محمد وآل محمد کی ذات پہ درود پڑھتے تھے، محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ دیا، محمد وآل محمد کی محبت ان کے دل میں تھی، یا پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے اور اپنی جو ہے وہ رخساروں کو خاک پر رکھتے، خدا کے سامنے عاجزی انکساری کرتے۔ تو یہ 4 مثلا اسباب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، تو یہ تو مختلف ریزن ہیں، تو ان سب کو جمع کرنا بھی ممکن ہے، یعنی روایات میں علیحدہ علیحدہ اللہ نے ان چیزوں کو پسند کرتے ہوئے بیان کیا، یعنی مثلا کسی وقت فرمایا کہ میں نے تجھے اگر لائق کے کلام سمجھا تو محمد وآل محمد کی محبت میں، کبھی کہا کہ ان کے حق کا واسطہ دیا، کبھی کہا درود شریف، تو کبھی کہا عبادت، تو یعنی گویا یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھیں، تو اللہ نے وقتاً فوقتاً ہر ایک چیز کو پسند کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو
یعنی پسند کیا کہ اگر تجھے لائق کے کلام سمجھا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے صلوات پڑھ دیجیے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم خدا ہونے کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات میں جو ہے کچھ حالات، ایک ہے اللہ کی عدل کا نمونہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا یا رب ارنی العدل، اے اللہ مجھے اپنی عدل دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرا حکم، تیرا فیصلہ، تیری عدالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے وہ چشمے کے قریب، ایک پہاڑ کے قریب ہے جہاں پر چشمہ تھا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا، اور آپ پہاڑی کے دامن میں ایک پوشیدہ مقام پہ بیٹھ کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت خدا سے مصروفیت سے فارغ ہوئے تو اب کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، ایک پوشیدہ مقام ہے، آرام کر رہے ہیں۔ جب وہاں سے آپ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، وہ اس چشمے سے پانی پینے لگا تو اس کے پاس کچھ درہم کی تھیلی تھی، اس دور کے سونے کے سکے، جو پانی پیتے ہوئے اس کی وہ گری۔ تو اب اس نے کہا کہ میں پانی وغیرہ پی کے ہاتھ دھو کے اسے اٹھاتا ہوں، لیکن وہ اسے اٹھانا بھول گیا تو اسے وہیں چھوڑ گیا۔ تو وہ تھیلی اس نے نہیں اٹھائی، وہ بھول گیا، اور وہ نوجوان گھوڑے پہ سوار چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہاں پہ ایک چرواہا آیا، بھیڑ بکریوں کو چرانے والا۔ جب وہاں پر وہ پہنچا، وہ بھی اس چشمے کے قریب آیا، تو اس نے دیکھا کہ جب یعنی پانی سے پینے کا ارادہ تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک تھیلی گری پڑی ہے کہ جس میں درہم ہے۔ اس نے فوراً سے اٹھائی اور وہ فوراً وہاں سے چل دیا۔ اب وہ تھیلی اٹھا کر وہ چلا گیا چرواہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ، ایک ضعیف العمر بزرگ آیا وہاں پہ، جس نے کاٹی ہوئی لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور بہت تھکا ہوا ہے۔ ادھر سے ضعیف العمر بھی ہے، ادھر سے تھکا ہوا بھی ہے، اور اتنا وزن جو ہے اس نے لکڑیوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ اس ارادے سے وہ چشمے پہ آیا کہ میں جہاں پر ٹھنڈا پانی پیوں گا، کچھ استراحت کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف جاؤں گا۔ وہ جب یہاں پہ آیا تو وہ آرام کر رہا تھا، پانی پینے کے بعد تھوڑا سا وہ آرام کے لیے لیٹا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ پہلا شخص، وہ نوجوان جو گھوڑے سوار، جس کی وہ قیمتی سونے کی اشرفیوں کی تھیلی گری تھی، وہ آیا۔ اس نے پوچھا اے بزرگ، میری یہاں پر قیمتی درہم اور دینار، درہموں کی میری تھیلی گری ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو جب سے آیا ہوں کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر تو ہوئی ہے، میں گیا ہوں، آیا ہوں، اور یہی بیٹھے، تو میری تھیلی ہوگی تو اسی کے پاس ہوگی، یہ اس نے کہیں چھپا دی ہوگی۔ ان دونوں کے درمیان بڑا بحث و مباحثہ ہونے لگا، حتیٰ کہ بات جو ہے لڑائی جھگڑے پہ پہنچتے ہوئے یہ نوجوان طیش میں آیا، اور اس نے آ کے اس بزرگ پر ایسا حملہ کیا، وار کیا، وہ بزرگ وہیں پہ قتل ہو گئے۔ اس نے مار دیا، وہ مر گئے، موقع پہ وہ مر گئے، بزرگ تھا بیچارہ، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے تینوں چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان کی تھیلی گری، اٹھائی ایک چرواہے نے، قتل ہوا ایک بوڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے ہیں اللہ کا عدل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب کیف العدل فی حاذی الامور، میرا اللہ ان باتوں میں عدل کو میں کیسے جانوں؟ یعنی میرا اللہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے تو سمجھا۔ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، یہ جو نوجوان تھا جس نے
یہ جس کی تھیلی گری تھی درہموں کی، اس جوان نے اس چرواہے کی چوری کی تھی۔ وہ تھیلی گرا کے گیا، بھول گیا وہ، اور وہ کس کو ملی؟ اس چرواہے کو۔ اور اس جوان نے اس چرواہے کی اتنی مقدار میں چوری کی تھی جتنی مقدار میں اس کی سونے کی اشرفیاں گری، تو لہٰذا اس چرواہے نے وہ اٹھا کر چلا گیا تو اس کے لیے وہ مال حلال ہو گئے۔ تو اور دوسرا، یہ جو لکڑہارا تھا بوڑھا، اس نے اس نوجوان کے باپ کا قتل کیا تھا ناحق، تو اب اس کی گردن پہ اس کے باپ کے قتل کا قصاص باقی تھا، بدلہ خون کا بدلہ خون۔ تو لہٰذا کیا ہوا، اب اس جوان نے اس بزرگ کو، بوڑھے کو مارا تو وہ اس کے باپ کے خون کا قصاص، یعنی خون کا جو بدلہ ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو گویا اس میں کیا ہوا، جو اس نے جتنا مال چوری کیا تھا وہ حقدار تک مال بھی پہنچ گیا، اور جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا اس کے قتل کا بدلہ بھی آج ادا ہو گیا۔ تو جب یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی یہ سارا سنا تو وحی الہی سے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ فرمایا کہ وَأَنَا حَكَمٌ عَدَلٌ، کہ اے موسیٰ میں حاکم بھی ہوں اور عادل بھی ہوں۔ یعنی اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک خدا کی ایک رحمت کا ایک پہلو ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت والے دن جب آئیں گے نا تو وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو کسی کا حق کھایا ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حقدار تک پہنچ گیا ہوگا، اگرچہ وہ گناہ ہے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اور اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جیسا کریں گے ویسا ہوگا، ایسے کہ نہیں۔ تو اس نے چرواہے سے چوری کی تھی تو وہ مال اس کا چرواہے تک پہنچ گیا، اللہ نے اس کے پہنچانے کا اہتمام کیا، اور اس بوڑھے نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل کا بدلہ باقی تھا، تو آج وہ خود قتل ہو گیا۔ تو حالانکہ جوان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ تو یہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور حکمت۔ اس لیے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، روایت جو ہے درود جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ سید الرسل فرماتے ہیں کما تدینو تو دان، ہمارے ہاں اردو میں ضرب المثل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جبکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جسے علماء شیعہ نے، علماء اہل سنت نے نقل کیا، کما تدینو تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس واقعے سے یہی معلوم ہو جیسا کیا ویسا ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے دنیا مکافات عمل ہے، تو انسان جو ہے حسد کی بنا پر کسی کو قتل نہ کرے، کسی حسد کی وجہ سے کسی کا مال تلف نہ کرے، لوٹ نہ لے۔ تو اگر انسان حسد کی بنا پر کسی کو نقصان پہنچائے گا تو خود وہ نقصان میں خود مبتلا ہوگا۔ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے روایت ہے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہوتا ہے، اور روایت کو نقل کیا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے آپ گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا اچانک ایک شخص آیا ہے، اس نے پہلے سورج کو سجدہ کیا اور پھر کافرانہ گفتگو کی، یعنی ہم جیسے اللہ سے بات کرتے ہیں وہ سورج پرست سورج سے باتیں کر رہا تھا، اسے خدا سمجھ کے،
پھر اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اس نے جال ڈالا دریا میں، تو وہ جب نکالا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا، اس نے پھر ڈالا، پھر مچھلیوں سے بھرا ہوا، پھر ڈالا، پھر مچھلیوں سے بھرا ہوا، تو اس کے جب یہ گیا تو فوراً وہاں پر ایک مومن آیا جس نے دریا سے وضو کیا، خدا کی نماز پڑھی، عبادت کی، اور نام خدا لے کے اس نے جال ڈالا۔ جیسے جال ڈالا تو اب جال کو باہر نکالا تو اس میں ایک چھوٹی سی مچھلی نکلی، وہ اسے لے کر شکر خدا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ حضرت موسیٰ نے بڑی حیرانگی اور تعجب سے پہلا بھی واقعہ دیکھا، دوسرا بھی۔ ایک مرتبہ کہا بار الہ، جو کافر ہیں، جو کافرانہ جملے کہہ رہے ہیں، اس کو تو نے اتنا نواز دیا، اور جو مومن ہیں عبادت کر کے تجھ سے رزق طلب کر رہے ہیں، بار الہ اس کو اتنا کم رزق ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ ذرا اپنی دائیں طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اللہ نے حجابات ہٹائے، تو خدا کی نعمتوں کی فراوانی تھی۔ فرمایا اے موسیٰ، یہ میری تمام نعمتیں مومنوں کے لیے۔ پھر کہا اے موسیٰ ذرا بائیں طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے بائیں طرف دیکھا تو اللہ نے حجابات ہٹائے، تو عذاب خدا کی شدید قسم اقسام تھی، سخت سے سخت عذاب تھا۔ کہا موسیٰ یہ کافروں کے لیے۔ پھر خدا نے فرمایا اے موسیٰ یہ بتاؤ، جو کافر کو مال دنیا میں ملا اور جو عذاب اس کو ملے گا، یہ بتاؤ کہ جو مومن کو آخرت میں نعمتیں ملنی ہیں، تو اگر یہ دنیاوی کم رزق کا مقابلہ کیا جائے تو کیا وہ زیادہ نہیں ہے؟ تو گویا یعنی امام علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ اے موسیٰ، جو مومن کا عمل ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں وہ لا زوال ہے، خدا کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، وہ دائماً ہے، اور انسان محتاج ہوگا قیامت والے دن۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں پر تو تنگی اور مصیبت اور تکلیف کے ساتھ انسان وقت گزار سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہاں ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ تو لہٰذا وہاں پر مومن کو ایسی جگہ پر جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پر اس نعمتوں کی فراوانی ہے، اور جہنم وہ کافروں کے لیے بنائی ہے، تو دنیا میں تو وہ عیش کر لیں، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یا رب یحق لمن عرفک ان یرضی بما صنعت، بار الہ حق یہی بنتا ہے جو تجھے پہچان لے وہ تیری رضا پہ راضی ہو جائے۔ تو گویا وہ یعنی وہ جو ایک مچھلی لے کر گیا تھا تو وہ بھی کیا تھا، خدا کی رضا پہ وہ راضی گیا تھا۔ تو لہٰذا یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ خدا کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی خدا کی حکمت ہے، اگر ہمیں وہ دنیا میں کم رزق اور کم مال دے رہا ہے، کم نعمتیں دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت یہ وہ آخرت میں ہمیں ان کا عوض دینا چاہتا ہے۔ اس روایات میں ملتا ہے نا کہ بعض اوقات جب انسان میدان قیامت میں جائے گا تو اس وقت انسان ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و انسان جب جنت میں جائے گا تو وہاں پر یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے بہت عظیم و شان درس میں پوری توجہ رکھتے ہوتے ہیں۔ جنت میں بہت بڑے محلات اور پیغامات، بہت سارے محلات اور چیزیں، انعامات، نعمتیں اس کو دی جائیں گی۔ ایک مرتبہ وہ کہے گا بار الہ میرے تو اعمال اتنے نہیں تھے، مجھے یہ تو دے رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے یہ تیرے لیے، تیری دنیا میں میں نے فلاں دعا قبول نہیں کی تھی نا، تو میں نے اس لیے یہ تیرا عمل محفوظ رکھا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہمارے دعائیں قبول نہیں کر رہا یا ہمیں کچھ رزق کی کمی دے رہا ہے، تو اس میں یقیناً خدا کی کوئی حکمت ہے، آخرت میں ہمیں اس کا اجر عظیم دینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔
اللہم صلی علی۔ تو خدا کی رضا پہ راضی رہے۔ جو لوگ خدا کی رضا پہ راضی نہیں رہتے تو وہ نقصان اٹھاتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا نبی اللہ، ہماری یہ خواہش ہے ہم جب چاہیں بارش ہو، آپ اللہ سے التماس کریں، ہمارے حق میں دعا کریں کہ جب ہم چاہیں، ہم کہیں کہ بارش ہو، یعنی ہم دعا کریں بارش ہو جائے، تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ آپ اللہ سے التجا کریں، ہماری طرف سے سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، سفارش کی، خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے التجا پر ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ اے موسیٰ دعا قبول ہے، جب بھی وہ بارش کے لیے کہیں گے بارش ہو جائے۔ اب وہ قوم خوش ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اب بنی اسرائیل جب بھی چاہتے یہ دعا کرتے، بارش ہو، فوراً بارش ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ ان کی فصلیں لہلہاتی، بڑی سرسبز و شاداب، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں، لوگ بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ یہ تو بڑی زبردست کام ہو گیا۔ پہلے تو اتنا سرسبزہ، یہ لہلہاتے باغات، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اب تو ماشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف ہریالی ہریالی، تو یہ تو بہترین ہو گیا۔ ہم جب چاہتے ہیں بارش ہو تو زبردست ہو گیا، یہ سرسبز و شاداب زمین ہو گئی، تو یہ بڑے خوش تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب زمانہ آیا فصلوں کے پکنے کا، تو جب فصلوں کے پکنے کا زمانہ آیا، بھئی فصلیں پک چکی ہیں، اب گئے جب یہ لوگ اتارنے کے لیے اپنی فصلیں کٹائی کرنے کے لیے تیار ہیں، فصلیں اپنے طور پر، اب انہوں نے فصلوں کی کٹائی کی تو کیا دیکھا؟ جو خوشے تھے فصلوں کے اندر سے وہ خالی ہیں اور وہ بیکار ہو چکے ہیں، یعنی فصلیں تو تھیں، ہریالی تو نظر آئی، جب وہ پک گئے تو لیکن ان خوشوں میں دانہ نہیں ہے، وہ سارے بوسیدہ اور اندر سے بیکار ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یا نبی اللہ یہ کیا وجہ؟ یہ ہماری لہلہاتے، یہ سرسبز شاداب باغات، فصلیں پک گئیں لیکن اندر خوشوں میں دانے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گزارش پر خدا سے التجا کی، باری لاکھ قوم یہ شکایت لے کر آئی، آواز قدرت آئی ہے، اے موسیٰ یہ جو تھے میں نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ کیا کیا میں نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وحلہ، اللہم صلی علی محمد۔ یا موسیٰ انا کنت المقدر لبنی اسرائیل فلم یرزوا بتقدیری فاجبتہم الی ارادتہم۔ اے موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے جو میں نے تقدیر لکھنے والا ہوں، ان کے لیے جو میں تقدیر لکھتا ہوں، تو بنی اسرائیل میری تقدیر لکھنے پہ راضی نہیں ہوئے، یعنی یہ میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہوئے کہ اللہ کیا دے گا، اللہ کی عطا پر راضی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو خواہش کی کہ بارش ہو جائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب بھی بارش کا کہیں گے بارش ہوگی تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، انہوں نے اپنی خواہش کا خیال رکھا، میری تقدیر پہ بھروسہ نہیں کیا، تو لہٰذا انہوں کی اپنی خواہش نے ان کو فائدہ نہ دیا، ان کو جو رزلٹ ملا وہ ان کی خواہش کے مطابق ملا۔ اگر یہ میرے اوپر چھوڑتے، مجھے میرے اوپر بھروسہ کرتے، تو پھر میں اللہ ان کو ان کی فصلوں سے روزی اور دانہ دیتا۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بارشیں جب بھی دعا کرتے ہیں بارش ہو جاتی، اب ہماری فصل زیادہ ہوگی، ہمارے لیے دانے زیادہ ہوں گے، نہیں، وہ اعتماد کر رہے تھے بارش پر، ان فصلوں پر، خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اللہ پہ توکل نہیں تھا۔ تو اس لیے اس کو علماء فرماتے ہیں یہ ہے توکل فی الشرک، یعنی اللہ کو چھوڑ کر بارش پر بھروسہ کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد، اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا یہ تھا، یعنی کیا؟ خدا کی رضا پہ ہمیں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا کہ جس سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ انسان
معاشرے میں نہی عن المنکر کرے، یعنی لوگوں کو برائی سے روکے، اولاد کو روکے، بہن بھائیوں کو روکے، رشتہ داروں کو روکے، عزیزوں کو روکے۔ اس کے بڑے فائدے اور برکتیں ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کوئی کپڑا دھوتے ہیں نا، کوئی بھی کپڑا دھوئیں، دھونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ خود بخود دھل جاتے ہیں، ایسے ہے نا؟ جو برتن دھوتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وہ لوگ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ برائیوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا جو لوگ دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں تو ایسے بنے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو آپ برائیوں سے روکنے والے بنے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، لوگوں میں اس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے، دن رات اللہ کی عبادت اپنے عبادت خانے میں۔ ایک دن ابلیس جو شیطان ہیڈ، اس نے میٹنگ کی، اپنے چیلوں کو بلایا، اپنے بچوں کو، سارے آ گئے، کہا کہ دیکھو مجھے بڑی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی؟ کہا کہ ایک عبادت گزار ہے، اس کی عبادت اور ریاضت نے مجھے بہت ٹینشن میں رکھا، اس کی عبادت، اس کی پاکیزگی پر پرہیزگاری سے میں بہت پریشان ہوں، اتنا میں کسی اور سے پریشان نہیں۔ تو اب میٹنگ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح بہکایا جائے۔ اب سارے شیطان اکٹھے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شیطان نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے، اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ عورت کا فریب دیتے ہیں۔ اس بڑے شیطان ابلیس نے کہا نہیں، وہ عورتوں کے فریب میں آنے والا نہیں۔ تو گویا معلوم ہوا، اس روایت بتا رہی ہے، عورتوں کے فریب سے شیطان بہکاتا ہے، لہٰذا مومن کو خبردار رہنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اجنبی عورتوں سے، موبائلوں کے ذریعے سے جو لوگ چکر چلاتے ہیں، شادی شدہ عورت سے یا مثلاً اجنبی خاتون سے، حرام ہے کسی اجنبی خاتون سے چیٹ کرنا، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو یا چاہے شادی شدہ ہو۔ ضرورت سے زائد بات کرنا، ہٹ کے بات کرنا، یہ شرعاً حرام ہے۔ تو بہرحال لوگ تو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایک تو حرام کرتے ہیں، پھر اس کے 100 طریقے نکالتے ہیں۔ تو کہا کہ کہا نہیں، یہ عورتوں کے ذریعے بہکنے والا نہیں، یہ اتنا پاکیزہ ہے۔ اچھا، کسی نے کہا کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو شراب اور نشہ آور چیزوں سے بہکاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ شراب اور نشہ آور چیزوں سے بھی نہیں بہکتا، وہ دنیا کی لذتوں سے اس نے اپنے آپ کو اس دھوکے اور فریب سے دور رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں میں رہتے ہیں نا، تو ان لذتوں کی وجہ سے کبھی کبھی حرام انجام دے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہ دوڑے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں، میں نے فلاں چیز کھانی ہے، میں نے فلاں چیز پینی ہے۔ اب پھر ان چیزوں کو کھانے اور پینے کے لیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر شیطان بہکاتا ہے کہ تم چوری کر لو، تم ڈکیتی ڈال لو، تم کھا لو اور وہاں سے مثلاً بل پے نہ کرو۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں شادی حال میں گھس جاتے ہیں وہاں پر کھانا کھانے کے لیے، صرف وہ لذتوں کی خاطر جاتے ہیں نا، یہ حرام ہے، لقمہ حرام، گناہ کبیرہ میں سے جی۔ جس کی جو لوگ گئے ہیں شادی حال میں گئے ہیں جہاں پر ان کو پتہ ہے کہ کس کی شادی، اگر ان کے مالکوں کا پتہ ہے، علم ہے، ان کو راضی کریں، ان کو پیسے دیں یا راضی کریں۔ اگر مالکوں کا علم نہیں ہے، مالک کا پتہ نہیں ہے، مثلا اگر کوئی گیا ہے شادی حال میں بغیر اجازت کے کھائے، مالک کا پتہ نہیں، کتنے آتے ہیں اور وہ تو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے نا وہ کس کی شادی ہے، کس کا ولیمہ ہے۔ اگر کسی طرح سے انسان کو معلوم نہ ہو سکے، مالک تک نہ پہنچ سکے، تو پھر اس کھانے کی قیمت مجتہد نائب امام یا ان کے وکیل تک پہنچانا واجب ہے، جو رد مظالم کے طور پر فقراء غریب مومنین تک پہنچائی جائے گی۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ یہ نشہ آور چیزیں ان لذتوں میں بھی آنے والا نہیں، نہ عورتوں کے فریب میں آئے گا،
نہ نشہ آور چیزوں میں۔ تیسرا شیطان بیٹھا تھا اس میٹنگ میں، اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں، میں اس کو عبادت کے ذریعے بہکاتا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، عبادت کے ذریعے تم بہکاؤ گے، اچھا یہ بتاؤ کیسے بہکاؤ گے؟ کہو بس یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ عبادت، چونکہ وہ عبادت کرتا ہے، تم عبادت کے ذریعے اس کو بہکاؤ۔ شیطانوں کو اس چھوٹے شیطان کا مشورہ پسند آ گیا، وہ اس کو بہکانے کے لیے عابد کے عبادت خانے میں آ گئے، اور کیا کیا، جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا پہاڑی کے دامن میں، اس سے آگے کھڑی مصلی بچھا کے وہ شیطان انسانی شکل میں آ کے عبادت خدا کر، خدا کی عبادت انجام دے، عبادت خدا کر رہا ہے شب و روز، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام۔ اب وہ عابد بھی پریشان، میں تو بیٹھ جاتا ہوں، تھکتا ہوں، آرام کرتا ہوں، یہ کیسا نیا عابد آیا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ سوتا ہے، بس جب بھی دیکھو یہ عبادت کر رہا ہے، یا رکوع ہے، یا قیام ہے، یا سجدے ہیں۔ یہ اس کے پاس ایک دفعہ گیا، اس نے لاپرواہی کی، جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ گیا، بار بار گیا، کہا ہے بندے خدا بتا تو صحیح، تیرے پاس اتنی پاور اور طاقت کہاں سے آئی کہ تو ایک لمحے کے لیے آرام نہیں کرتا، اور میں ہوں کہ میں تھوڑی سی عبادت کرتا ہوں، میں ریسٹ کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس نے اب دیکھا کہ اب جو ہے عابد شکار میں پھنس چکا، جال میں پھنس گئے۔ شیطان ایسے بہکاتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، تو جو لوگ برے ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ تو جلدی سے بہک جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھو میں نے ایک گناہ انجام دیا تھا، اور جب میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو اس خوف کی وجہ سے میں پھر عبادت کی طرف مجھے زور اور رغبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں عبادت سے تھکتا نہیں ہوں، میری ہمت اور پاور بڑھ جاتی ہے، اور میں عبادت پہ عبادت کرتا چلا جاتا ہوں۔ کہا مجھے بھی وہ عمل بتاؤ۔ شیطان کامیاب ہو گیا، کہا کہ اس عمل مختصر بہت آسان ہے، شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک دروازہ ہے، فلاں گھر ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، خاتون آئے گی، اس کو پیسے دینا اور کہنا کہ میں خواہش رکھتا ہوں، جو تم کام کرتی ہو وہ خواہش رکھتا ہوں۔ کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس شیطان نے اپنے مسلح کے نیچے سے 2 درہم اٹھا کے دیے، کہا یہ لے کر چلا عابد شیطان کی بہکاوے میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یعنی ایک عالم کا 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، عالم کی محفل۔ کیوں؟ عابد صرف عبادت پہ زور دیتا ہے، وہ علم اور ہدایت کی روشنی میں نہیں دیکھتا میں نے کیا کرنا، تو اس کا بھی عبادت پہ زور تھا، علم کی روشنی نہیں تھی، اس لیے عالم کا رتبہ بلند ہے۔ عالم 2 رکعت نماز بھی پڑھ لینا، وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے عابد کی، کیونکہ وہ علم اور معرفت کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اور عابد کے پاس وہ علم اور معرفت نہیں ہے جو ایک صاحب علم، صاحب شریعت، تو لہٰذا ایک صاحب علم کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اس لیے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم بعمل کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب بتائیں رسول اللہ کے پیچھے نماز کی کتنی فضیلت ہے، نماز جماعت کی اتنی فضیلت، اور جائے کہ رسول اللہ کے پیچھے، یہ عالمی بعمل۔ تو اب وہ عابد تھا بیچارہ، عالم نہیں تھا، وہ پیسے لے کر شہر پہنچا۔ اچھا لوگوں سے ایڈریس پوچھا کہ میں نے فلاں گھر جانا ہے فلاں علاقے میں، لوگوں نے سمجھا کہ آج عابد یہ وہ عابد ہے جو پہاڑی کی دامن میں عبادت کرتے ہیں، شاید یہ اس خاتون کو واعظ و نصیحت کرنے، لوگوں کا بھی اچھا گمان تھا، اس کو سدھارنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بھی خوشی خوشی سے ایڈریس بتا دیا۔ جب یہ عابد اس کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کی خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، صباحت و وجاہت ہے۔ کہا جی یہ اندر داخل ہونے لگا، خیر تو ہے آپ اندر انٹر ہو رہے ہیں؟ کہا جو مقصد ہے اس مقصد کے لیے، یعنی میں تمہارے گھر آیا۔ کہا کہ کس نے بھیجا تمہیں، کس کے کہنے پہ آئے ہو؟
اب عابد نے سارا واقعہ بتایا، کہا کہ وہاں پر پہاڑی کے دامن میں عبادت کرتا تھا، وہاں سے مجھے ایک عابد نے بھیجا ہے تمہارے دروازے پہ۔ خاتون سمجھ گئی، کہا وہ بھیجنے والا عابد نہیں ہے، وہ کوئی شیطان ہے۔ تم آئے کس مقصد سے ہو؟ یہ جس مقصد کے لیے آئے ہو یہ حرام اور گناہ ہے۔ جب مقصد پوچھا نا، کہا کہ تمہارے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے۔ کہا نہیں، یاد رکھو گناہ سے پرہیز کرنا توبہ کرنے سے بہتر ہے، اس سے انسان کو پاور ملتی ہے۔ یعنی ایک انسان گناہ نہ کرے، پاکیزگی کی زندگی گزارے، تو اس کے پاس ایک پاور اور طاقت رہتی ہے، اس کے پاس اتنی پاور اور طاقت نہیں رہتی جو بندہ گناہوں کی زندگی گزارے۔ تو خاتون نے اس کو سمجھایا کہ وہ جو ہے تجھے بھیجنے والا کوئی عابد نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ تو بہرحال اب اس خاتون نے اس کو روکا۔ کس سے؟ خاتون نے کیا دیکھا کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، یہ ایک عابد ہے، تو میں اس کی زندگی بھر کی عبادتیں برباد نہ کر دوں کیونکہ اس کو بھیجنے والا شیطان ہے۔ اب دیکھیں وہ ہے فاحشہ عورت، اس نے کیا کیا؟ عابد کی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچایا، اس کو برائی سے روکا، اس کو واپس بھیجا۔ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں آیا تو کیا دیکھا کہ وہ عبادت گاہ خالی ہے، وہاں پر شیطان نہیں تھا۔ عبادت جاری رکھی۔ ادھر سے وہ اس خاتون کی رات کو ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہوئی تو اگلے دن صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا احذروا فإنہا من اہل الجنہ، اس خاتون کے جنازے میں شرکت کرو، یہ خاتون اہل جنت میں سے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ہیزیٹیشن کا شکار ہو گئے، ہم کیا کریں؟ واقعاً یہ بات خدا کی طرف سے یہ کسی نے لکھ دی ہے۔ اب کوئی اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے واقعاً اندر ڈیتھ ہو چکی ہے، لاش پڑی ہے، لیکن دروازے پہ لکھا ہوا ہے، یہ کس نے لکھا؟ کوئی سمجھ نہیں آتا۔ 3 دن تک یہ لوگ پریشان ہیں۔ بالآخر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی حضرت موسیٰ پر، اے موسیٰ جاؤ میری کنیز اس کے جنازے میں شرکت کرو اور جنازہ بھی تم پڑھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی تم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کا جنازہ اٹھا بڑی شان سے، جنازہ پڑھا گیا اور پھر اس کی تدفین کی گئی۔ تو اب یہ دیکھیں اس خاتون کو اللہ نے اس کی تمام زندگی کی جو گناہ تھے، اس کی غلطیاں تھیں، وہ بخش دیں اور اس کو اہل جنت میں سے قرار دیا۔ جنازہ بھی پڑھا تو موسیٰ نبی، اولو العزم نبی نے۔ سبب کیا تھا؟ ایک مرد مومن کو گناہ سے بچایا۔ یعنی کسی کو گناہ سے بچانا کتنا بڑا اجر و ثواب، کتنا بابرکت عمل۔ تو ایک مرتبہ ایک گناہ سے بچانے پہ اللہ نے خاتون کو اتنا کرم کیا کہ اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے اور اولو العزم نبی کا یعنی اس کو جنازہ پڑھنا اور دعا کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، اپنی اولاد کو گناہوں سے روکیں، اپنے دوستوں کو روکیں، اپنے رشتہ داروں کو روکیں، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو روکیں، نہ جانے خدا کی کتنی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس در سے معرفت انبیاء علیہ السلام کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے کریم مہربان اللہ، اس ادارہ علمی